وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له بسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت البسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال 5. قلت يا رسول الله 11. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم بإفطار يوم. یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں. یہاں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت نقل کی ہے اس میں اختصار ہے. دوسری روایتوں میں ذرا تفصیل آئی ہے اور تفصیل یہ ہے کہ ان کے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح کر دیا تھا ایک بڑی شریف خاندان کی خاتون سے جن کی شرافت بھی مشہور و معروف تھی اور وہ بڑے اونچے درجے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. نکاح ہو گیا اور کچھ دن گزر گئے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی بہو اپنے شوہر سے خوش ہیں یا نہیں. تو یہ دیکھتے رہتے تھے کہ بہو کس حالت میں ہے. تو ایک دن اپنی بہو سے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے دن سے رہ رہی ہو میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، تو کیسا تم نے پایا میرے بیٹے کو؟ تمہارے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے؟ تعلقات کیسے ہیں؟ وہ خاتون شریف خاتون تھیں. انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بڑے ہی بہترین آدمی ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں. اتنے نیک ہیں کہ جب سے میں ان کے گھر میں آئی ہوں تو اس وقت سے میں ان کو دیکھتی ہوں کہ سارے دن روزے سے رہتے ہیں اور رات کو آتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پورے عرصے میں وہ اپنی عبادت میں اس درجہ مشغول ہیں کہ ان کو ہمارے بستر پر آنے کی فرصت نہیں. یعنی انہوں نے ان کی نیکی اور صلاح و تقوی کی تعریف کی، لیکن ساتھ ساتھ ضمنی طور پر ایک حقیقت حال بیان کر دی کہ وہ عبادت میں اس درجہ مشغول ہیں کہ ہماری طرف توجہ دینے کی ان کو فرصت نہیں.
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ لگا تو ان کو تشویش ہوئی. انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر سمجھایا کہ بھئی ایسا مناسب نہیں ہے، اور جب گھر میں بیوی ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارا جائے. تو یہ تمہارا یہ طرز عمل کہ سارے دن روزے سے ہو اور رات کو کھڑے ہو عبادت کے لیے، یہ اعتدال سے نکلا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرو. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک غلبہ حال کی کیفیت طاری تھی. اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں بکثرت لوگوں کا یہ حال تھا کہ چونکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی تھی اور آخرت کی فکر بڑھتی تھی. ہر انسان اس فکر میں رہتا تھا کہ میری آخرت کس طرح درست ہو، کیسے دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کر جاؤں کہ جب مروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کی رضامندی حاصل ہو سکے. تو ہر شخص اس فکر میں تھا. اور بھی صحابہ کرام کے یہ حالات آتے ہیں کہ انہوں نے بعض اوقات ازواج مطہرات سے جا کر پوچھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. پوچھتے اس لیے تھے کہ خیال یہ تھا کہ حضور جب تشریف لے جاتے ہوں گے گھر میں تو عبادت کے غیر معمولی عبادت کرتے ہوں گے، رات رات بھر عبادت کرتے ہوں گے، تو ان کی تفصیل معلوم ہو تو ہم بھی ویسے ہی کریں. ازواج مطہرات نے صحابہ کرام کو بتایا کہ حضور تو جب تشریف لاتے ہیں گھر میں تو تشریف لانے کے بعد آپ اسی طرح رہتے ہیں جیسے تم لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو. ہمارے گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بھی بتاتے ہیں، ہماری دلجوئی اور خوشطبعی کی باتیں بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے کہ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اول تو آپ سے کوئی گناہ کبھی سرزد ہو ہی نہیں سکتا. اگر کبھی کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اگلی پچھلی بھول چوک سب معاف ہے آپ کے لیے. اس واسطے اگر آپ زیادہ عبادت نہ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن ہم آپ کی برابری تو نہیں کر سکتے. ہم نہ گناہ اور بغیر نکاح کے طرح زندگی گزاروں گا، یہ سب باتیں ہوتے ہی صحابہ کرام میں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی فکر میں تھے کہ کسی طرح اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لیں اور دنیا کے اندر جو لمحات زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کو غنیمت سمجھ کر اس کو اللہ جل جلالہ کی عبادت میں خرچ کر لیں. یہ فکر ایسی دامنگیر تھی کہ غلبہ حال کی کیفیت طاری ہو گئی. تو حضرت عمرو بن عاص نے ان کے والد نے سمجھایا، کچھ تھوڑا بہت اثر شاید ہوا ہو، لیکن پھر وہی حالت شروع ہو گئی. دن بھر روزے سے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے. جب حضرت عمرو بن عاص کے قابو میں نہ آئے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا ماجرا بیان فرمایا کہ حضور میرا بیٹا وہ اس کا معاملہ یہ ہے، دن رات عبادت میں لگا ہوا ہے اور بیوی بیچاری شکوہ تو نہیں کرتی لیکن اس کے حقوق ادا نہیں ہو رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، حضرت عمرو بن عاص نے یہ بات بتائی
تو آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کہ آپ خود تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر کے ان کے گھر. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا اور کہ آپ بلا لیتے ہو اپنے پاس کہ بھائی بھیج دو ذرا میں ان سے بات کروں. لیکن اس حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا کرم کہ بلانے کے بجائے خود تشریف لے گئے حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں. اب عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہ تو نوازے گئے. اب آگے کا واقعہ یہاں یہ امام بخاری بیان فرما رہے اس روایت میں بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ جب میرے پاس تشریف لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِّنْ عَدَمٍ حَشْوُهَا لِي. میں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک تکیہ پیش کیا. تکیہ فرمایا کہ وہ چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. وہ تو تکیہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ اس کے سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمین ہی پر بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں کہ وہ تکیہ میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گیا. آپ نے بیچ میں رکھ لیا. ایک طرف اس کے حضور تشریف فرما ہے اور دوسری طرف میں بیٹھا ہوں, بیچ میں رکھ لیا. تکیے کو رد تو نہیں کیا لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت بھی نہیں سمجھی تو اس کو بیچ میں رکھ کر بات کرنی شروع کر دی. امام بخاری یہاں اسی واسطے لائے, بات چل رہی ہے آداب مجلس کی اور کس طرح بیٹھنا چاہیے کس طرح اٹھنا چاہیے, تو اس میں یہ روایت لے کر آئے ہیں اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کے اعزاز و اکرام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس کو ایک اچھی نشست پیش کی جائے. تکیہ اس کی پیش کیا یا کوئی اور اعزاز و اکرام کی نشست ہو تو وہ اس کو پیش کرنی چاہیے, یہ مہمان کا حق ہے. اور خاص طور سے اگر مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کا کوئی وارث ہو تو اس میں اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے, اس اکرام و اعزاز کی. خیر, اب آگے بیان کرتے ہیں کہ جب حضور تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا ہے عبداللہ, کیا تمہارے لیے سارے ایک مہینے میں 3 روزے رکھنا کافی نہیں؟ تم روزانہ روزے رکھتے ہو تو روزانہ روزہ رکھنے کے بجائے مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا تمہارے لیے کافی نہیں؟ یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ جو ایام بیز ہیں ہر مہینے 3 دن آپ روزے رکھا کرتے تھے, 13, 14, 15 کی تاریخوں میں ایام بیز کے روزے. اور یہ بتلایا تھا کہ چونکہ ہر روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 10 گنا ثواب رکھتا ہے, لہذا 3 روزے اگر رکھ لے آدمی مہینے کے اندر تو 30 روزوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے گویا سارے مہینے کے روزے رکھ لیے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا عبداللہ کیا تمہارے لیے 3 روزے کافی نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ, وہ اتنا لفظ ہے, مطلب یہ کہ ایک التجا کی کہ یا رسول اللہ یہ مجھے اتنا کم نہ کیجئے, میرے روزوں میں کچھ اضافہ کر دیجئے. یا رسول اللہ تھوڑا سا اور اجازت دے دیجئے, 3 سے زیادہ کی. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا 5 روزے رکھ لیا کر, مہینے میں 5. تو میں نے کہا یا رسول اللہ, یعنی پھر التجا کی کہ یا رسول اللہ یہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اور 5 سے زیادہ رکھ سکتا ہوں, مجھے اور زیادہ بڑھا دیجئے. تو پھر آپ نے فرمایا اس طرح بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ آخر میں
حضور نے فرمایا کہ لا صوم فوق صوم داؤد علیہ السلام، کہ کوئی روزہ داؤد علیہ السلام کے روزوں سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ ساری عمر داؤد علیہ السلام کی اس طرح گزری کہ ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن افطار کیا، یعنی روزہ نہیں رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح روزہ رکھے تو اس سے زیادہ اور کوئی گنجائش نہیں کہ روزانہ ہی رکھتا رہے، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو کرو وہ یہ کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر دو۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، کہا کہ اچھا رسول اللہ آئندہ ایسے ہی کروں گا۔ اس موقع پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، کہ عبداللہ تمہاری جان کا بھی تم پر کچھ حق ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان عطا فرمائی ہے اس کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ یہ جو تم نے سلسلہ شروع کیا کہ روزانہ روزے رکھتے ہو اور ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے رہتے ہو، یہ بات اعتدال میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان جو دی ہے، یہ نفس جو ہمیں عطا فرمایا ہے، فرمایا اس کا بھی حق ہے۔ اور یہ بڑی گہری بات فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ گویا اس بات پر متنبہ فرما دیا کہ یہ جان اور تمہارے جسم کا یہ وجود جو تمہیں نظر آ رہا ہے، تم سمجھتے ہو یہ تمہارا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے مالک ہو، حقیقت میں تو یہ سارا وجود اللہ جل جلالہ کی طرف سے امانت ہے تمہارے پاس، تم اس کے مالک مختار نہیں ہو۔ تم اگر یہ سمجھو کہ یہ آنکھ میری آنکھ ہے، یہ کان میرے کان ہیں، یہ ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، یہ پاؤں میرے پاؤں ہیں، تو اس حد تک تو بے شک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمہیں جائز استعمال کے لیے عطا فرما رکھی ہے، لیکن جہاں تک ملکیت کا تعلق ہے، یہ ملکیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے، اور جب امانت کے طور پر دی ہے تو اس امانت کا حق ہے تمہارے اوپر کہ اس کا خیال رکھو، اس کو ہلاک نہ ہونے دو، بلا وجہ اس کو بے پرواہی برت کر اس کو نقصان نہ پہنچنے دو۔ اسی واسطے خودکشی حرام فرمائی گئی کہ آدمی اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دے، اس کو حرام اس لیے کیا گیا، ورنہ کیا تھا بھائی میں اگر مالک ہوں اپنی جان کا، میں نے ہلاک کر دی اپنی جان؟ نہیں، خودکشی حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان تمہیں جو عطا فرمائی گئی ہے یہ تمہاری ہے نہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کی امانت ہے، اور جب امانت ہے تو اس امانت کو دھیان سے، فکر سے، اہتمام کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے جائز کاموں میں، ناجائز کاموں سے بچانا ہے، حرام کاموں سے اس کو بچانا ہے، اور جائز کاموں میں اس طرح استعمال کرنا ہے جس سے اس کا حق بھی ادا ہو۔ جب یہ بات ہے تو کھانا بھی تمہاری جان کا حق ہے، اور پینا بھی تمہاری جان کا حق ہے، بقدر ضرورت نیند لینا اور سونا بھی تمہاری جان کا حق ہے۔ تو اگر تم یہ حق فوت کر دو اور اس کو کھلاؤ نہیں، پلاؤ نہیں، اور بقدر ضرورت اس کو سونے نہ دو، تو یہ تم امانت کے اندر ناجائز تصرف کر رہے ہو، جو جائز نہیں۔
فرمایا تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ اس سے یہ بات پتہ لگی کہ جتنے کام انسان اپنے آپ کو غذا دینے کے لیے یا علاج کے لیے یا راحت پہنچانے کے لیے جو کام بھی کرتا ہے، اس میں اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان میرے پاس امانت کے طور پر عطا فرمائی ہے، اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فرمایا ہے کہ تمہاری اس جان کا تم پر حق ہے، تو میں جو کچھ کر رہا ہوں کھا رہا ہوں تو حضور کے اس ارشاد کی تعمیل میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں تو میں حضور کے اس ارشاد کی تعمیل میں پی رہا ہوں، سو رہا ہوں تو حضور کے اس ارشاد کی تعمیل میں سو رہا ہوں، اور کوئی آرام اگر اپنے جسم کو پہنچا رہا ہوں تو حضور کے اس ارشاد کی تعمیل میں پہنچا رہا ہوں کہ یہ میرے پاس امانت ہے اللہ کی۔ اگر یہ نیت کرے انسان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ سارے اعمال، کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی اور آرام پہنچانا بھی، یہ سب اعمال اجر و ثواب کا سبب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا کا صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو انسان حسن نیت سے عبادت نہ بنا سکے، ثواب کا کام نہ بنا سکے۔ جتنے کام کر رہے ہو اس میں یہ نیت کرو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے یہ جان، اور اس میں اس امانت کو حضور کے ارشاد کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی اجر و ثواب بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ تمہاری جان کا بھی حق ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس جان کو ہم نے بہت زیادہ مشقت میں ڈالا عبادت کے لیے تو یہ سب ثواب بن گئے، نہیں، اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کو آرام بھی دو، اور فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، اور اس میں حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اگر تم اس آنکھ کو آرام نہیں دو گے تو کسی وقت جا کر یہ تھک جائے گی، اور تھک جانے کے بعد یہ اپنا کام کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے۔ اور فرمایا تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ جب تم اس کو اپنے گھر میں لائے ہو تو اس کا حق ہے کہ تم کچھ وقت اس کو دو، اور بذام خود عبادت میں مشغول ہو کر اس حق کو تلف نہ کرو۔ تو تعلیم فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی، اور بعد میں پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے باقاعدہ اصرار کر کر کے اجازت لے لی زیادہ روزے رکھنے کی۔ حضور نے تو فرمایا تھا مہینے میں 3 دن رکھا کرو، کہا اور بتائیے، اور دیجیے، اور اجازت دیجیے، اور اجازت دیجیے، یہاں تک کہ پہنچ گئے کہ 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ بعد میں جب بوڑھے ہو گئے اس وقت واقعہ سنا رہے ہیں خود اپنا، بوڑھے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح اصرار کر کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روزے رکھنے کی اجازت لے لی، اب مجھے خیال ہوتا ہے کہ جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو، کاش کہ میں نے اس پر عمل کر لیا ہوتا اور اپنے آپ پر اتنی مشقت نہ ڈالی ہوتی، اس واسطے کہ اب حضور کے سامنے میں نے جب یہ اقرار کر لیا کہ 1 دن روزہ رکھوں گا 1 دن افطار کروں گا، تو اب ساری عمر کے لیے میرا معمول یہ بن گیا۔ اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو بوڑھا ہونے کی وجہ سے روزہ ہر دوسرے دن تیسرے دن روزے رکھنا میرے لیے دشوار ہو رہا ہے، لیکن چھوڑتا اس لیے نہیں کہ حضور کے سامنے میں نے وعدہ کر لیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کر دیا تھا کہ ساری عمر 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھوں گا، تو اب اگر میں چھوڑوں تو حضور کے سامنے کیے ہوئے ارادے کی تغلیط ہوگی، اس واسطے چھوڑ اس لیے نہیں سکتا،
اور مشقت معلوم ہوتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے کہ زیادہ رکھ نہیں سکتا. تو کاش میں نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا ہوتا اور میں نے جو حضور نے فرمایا تھا کہ مہینے میں 3 دن رکھ لیا کرو اسی پر اکتفا کرتا. تو بتا یہ رہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہ اس وقت میں جوش میں کر گیا، لیکن بعد میں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے. تو بتا یہ رہے ہیں کہ جب کوئی بڑا تمہیں کوئی آسانی کا راستہ بتائے تو اس کے سامنے بہادری کا زیادہ مظاہرہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں. ارے کیا انسان اور کیا انسان کی بہادری، ذرا دیر میں